السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں یوں ہی 60,000 افراد لقمہ اجل بن جائیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بہانہ بن کر، اور کسی زمین پر کوئی شکن تک نہ آئے، وہاں 18 افراد کے مرنے پہ کسی کا کچھ ہو جائے گا؟ جو میں بلا وجہ آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ لیکن دیکھیے میری استقامت کہ میں اپنا فرض اولین سمجھ کر کے آج آپ کو سانحہ سوات پر، اور اس سے بھی پہلے جو سانحہ کوہستان ہوا تھا، جہاں ایک نہیں دو نہیں 5 بھائی مدد کا انتظار کرتے کرتے لقمہ اجل بن چکے۔ کوئی 2 سے 3 برس پہلے یہ سانحہ ہوا تھا اور سمجھا یہ گیا کہ یہ آخری سانحہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں تو سانحات کی عادت ہے۔ در حقیقت یہاں سانحہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مفید انورٹڈ کاماز میں ہوا کرتا ہے، اور وہ قوم جسے سانحات کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلنے کی عادت ہو چکی ہو، وہاں اگر سانحہ نہ ہو تو اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں کوئی لفنگا قسم کا انگریز جو عقل سے پیدل ہو، جو سڑک پہ راستہ چلنے کے بجائے K2 کی چوٹی پہ چڑھ کر کے اپنا نام اونچا رکھنے کا تمنائی ہو، اس پھنسے ہوئے اکلوتے لچے لفنگے کو ریسکیو کرنے کے لیے باقاعدہ ہیلی کاپٹر کی مدد جاتی ہے، پھر اس کے بعد دھما چوکڑی مچتی ہے، پھر اس کی ویڈیو کوریج ہوتی ہے، میڈیا کوریج کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں، پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کے ایک کارندے کو، ایک مہرے کو کس طرح سے بچا لیا۔ ہمارے اپنے لوگ ہمارے لیے ترجیح نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پچ کو سکھانے کے لیے، جہاں گیلی پچ کو سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیج دیا جائے، اور وہ ہیلی کاپٹر اپنے دیو مالائی اور برقی پنکھوں سے پچ کو سکھاتا نظر آئے، وہاں وہ ہیلی کاپٹر ان مدد کے لیے پکارتے ہوئے لوگوں کو کبھی بھی نہیں دیکھ پائے گا جن کو در حقیقت اس کی تمنا، آرزو اور طلب تھی۔ ایک ایک کر کے 18 نفوس اس سانحے، اس ظلم عظیم کا نشانہ بنے، شکار بنے، اور وہ جو اپنے طور پر KPK میں ایک ریاست یا مدینے کی سو کالڈ ریاست بنا بھی چکے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کے جو چیف چودھری ہیں زلفوں والی سرکار، عقل سے اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ پیدل ہیں، اور صرف پشتو فلموں میں کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن پاکستان ہے۔ چونکہ آپ کو کچھ نہیں آتا، اس لیے آپ کو ایسا منصب دیں گے کہ آپ کی 7 نسلیں یا شاید 70 نسلیں سنور جائیں گی، اس لیے ان کو کام سکھا رہے ہیں۔ عثمان بوزدار کو بھی ہم نے اسی طرح سے کام سکھایا تھا، جو وہ کہتے تھے ٹیلی ویژن سکرین پہ۔ در حقیقت میں سیکھ رہا ہوں نا، ابھی مجھے آتا نہیں، ابھی میں انٹرن وزیر اعلیٰ ہوں۔ اس سانحے میں تمام توپوں کا رخ KPK حکومت کی طرف ہے، لیکن یہ وہ واحد سانحہ نہیں ہے جس نے ہمارے اعصاب کو جھنجھوڑا ہے۔ ایک اور سانحہ ہوا ہے، اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے، ذرا دیکھیے ہمارے مسیحاؤں کا، جمہوریت کے چاچوں اور ماموں کا رویہ ٹورڈز جمہور، ان کی رعونت، ان کی فرعونیت کا احوال اس ویڈیو میں۔ یہ بھی محض پاکستان میں ہی دیکھنا تھا کہ پاکستان میں ایک جنازے میں شرکت، وہ بھی اپنی اس عظیم الشان گاڑی میں بیٹھ کر کے کرنے والا ایک ایسا ریٹائرڈ قسم کا سیاستدان ہے جس کی اس وقت تو سیاسی کوئی پوزیشن نہیں ہے،
یہ پاکستان میں ٹھیک ہے، پاکستان میں سابق دور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہا، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہا، لیکن در حقیقت اس نے یہ حرکت کر کے اپنی رعونت کا اظہار کر کے اس نے پاکستان کے اس ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کی ہے جو ہماری گردنوں پہ چڑھ کر کے ہمارا خون چوستی آئی ہے جمہوریت کے نام پہ، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور یہ انتقام تم سے اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک تم لوگ میری گاڑی کا دروازہ کھول کے مجھے نیچے نہیں اتار لیتے۔ اور آپ دیکھیے کتنی استقامت کے ساتھ، کتنے استقلال کے ساتھ وہ تمام غریب غربا جن کو لفظ غریب کا مطلب تک نہیں پتا، جن کو نہیں پتا کہ غریب وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس عزت نفس نہیں ہے وہ غریب ہوتا ہے، وہ کتنی مجرمانہ انداز میں غلامی کا فرض انجام دے رہے تھے۔ زندگی کچھ اور بھی ہو سکتی تھی، اس جنازے میں منظور بھٹو اپنی گاڑی کی جگہ اس گہوارے میں بھی ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ سوچا نہیں۔ زندگی کتنی ناقابل اعتبار چیز ہے، ذرا دیکھیے اس کا احاطہ کرتی ہے ویڈیو مختصر سی، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ایک استاد تھے جو اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہوئے عین کلاس کے دوران، لیکچر کے دوران زمین پر گرے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پروردگار عالم۔ اور زمین پر اکڑ کر چلنے والے فرعونوں کو، گاڑی میں بیٹھ کر کے نماز جنازہ پڑھنے والے سابق فرعونوں کو، اور کچھ اور ایسے فرعونوں کو جو ہم پر آگے جا کر کے کبھی کسی دور میں مسلط ہو جائیں گے یا کیے جائیں گے، ان کو بھی اس زندگی کا مطلب، معنی اور مفہوم سمجھا سکے۔ بیکار ہے اس بارے میں مزید کوئی بات کرنا، لیکن آپ کو ایک مزاحیہ خبر اس موقع پہ دیتا چلوں۔ وہ جو پاکستان میں جمہوریت کے اور مذہب کے بھی ایک بہت بڑے چیمپئن ہیں، نام ان کا میں نہیں لوں گا تو بھی آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ یہ آواز کے پی کے سے آ رہی ہے۔ فرما رہے تھے نہ گزشتہ حکومت کو چلنے دیا، نہ یہ حکومت چلنے دیں گے، پاکستان میں انقلاب برپا کریں گے۔ آج کے دن وزیر اعظم پاکستان نے ان کی حفاظت کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک پوری پلاٹون ان کے مزار، میرا مطلب ہے ان کے اپنے میل پر تعینات کر دی ہے، اور اب یہ جمہوریت کا پودا پوری شان، پوری آب و تاب کے ساتھ پروان چڑھے گا، جہنم میں جائے جمہور۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد فاروق صاحب، تعلق ہے ان کا جماعت اسلامی سے، اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس میرے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں نے زحمت گناہ دوں، میرا خیال ہے میرے ساتھ شہباز احمد صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں۔ اوکے فاروق بھائی، اس سے پہلے کہ شہباز صاحب ہمارے ساتھ جڑیں، میں جو کچھ بھی میں نے کہا اس پر آپ کا اوپینین لینا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ جو ظاہر ہے آپ نے پہلی ویڈیو دکھائی سوات کی، سانحہ سوات کی، یہ ظاہر ہے دلخراش مناظر ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو ویڈیوز پہ دیکھے نہیں جا رہے تھے اسکرین پہ، لیکن یہ بار بار اتنے چل رہے ہیں کہ اب اس کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح ہمارے حکمران بے حس ہو گئے ہیں، اور لوگ بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں بے حس ہو جائیں۔ مطلب ابھی کوئی اور منزل بے حسی کی باقی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری جہاں اقدار ہوتی ہیں، جہاں ویلیوز ہوتے ہیں، وہاں حکمران کچھ چھوٹے واقعے پہ بھی جو ہے نا استعفیٰ دے دیتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ نیچے ڈی سیز کو، نیچے لوگوں کو، اپنے افسران کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، حالانکہ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کیے تھے۔ آپ کو اس پہ اعتراض کیوں ہے کہ نیچے قربانی دے کر کے اور اوپر والوں کو بچا دیا گیا؟ پاکستان میں تو یہی چلن ہے نا حضور، ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو ڈرائیور نشے میں ہوتا ہے، اگر جہاز گر جاتا ہے تو پائلٹ کو گھریلو کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ کیا پاکستان میں اس طرح کی کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا؟ میں تو ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جہاں جو پڑھی لکھی مہذب اور اقدار اور ویلیوز ہوتی ہے۔ ہم تو ظاہر ہے ہمارے ہاں تو وہ کام ہو نہیں رہا ہے، ہمارے ہاں تو دوسرے کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کیا تھا، اس دریا کے بیچوں بیچ کون تھا جس نے وہاں پہ ناشتہ ان کے لیے لگایا ہوا تھا؟ کوئی اتھارٹی نہیں تھی ان کو ہٹانے والی۔ پھر اس کے بعد یہ اصل میں تو اس کو حادثہ نہیں سمجھتا، حادثہ تو وہ ہوتا ہے جو ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے۔ یہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک وہاں مدد کے لیے پکارتے رہے، اور ان کے پاس ہیلی کاپٹر کی بات نہیں کرتا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ ہیلی کاپٹر وہاں
پرووائڈ ہونے چاہیے تھے ویسے تو، جب ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے اپنی مراد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہاری پائے اگر ان کے لیے، ہاں ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ ٹورز کے لیے بھی پرائیویٹ جیٹ اور جو ہے ہیلی کاپٹر استعمال ہو سکتے ہیں ہمارے ٹیکس دیے ہوئے ٹیکسوں کے ذریعے سے، تو ان کے لیے ہیلی کاپٹر ہونے چاہیے۔ چلیں ہیلی کاپٹر کا فرعونیت کا عالم یہ ہے کہ نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، ایک موصوف کو اپنے چک 56 میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جانا تھا، ان کے ہیلی کاپٹر سے لے کر کے اور والد صاحب کی قبر تک لال ریڈ وی آئی پی والا کارپیٹ بچھایا گیا ہے، جن کے گھر میں ہاتھ سے جلنے والا پنکھا بھی نہیں تھا، جرمنی کے ان کے یہ نخرے، وہ جوتے خراب ہو جاتے ہیں نا ان کے، ریڈ کارپیٹ تو اس لیے بچھا تھا۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، اس کے باوجود کہ ہمارے قوم آئی ایم ایف کے اوپر ہم ڈیپینڈڈ ہیں، ورلڈ بینک کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، ہمارے حکمران، ہمارا ملک، ہماری ملک کی معیشت اس پہ ہی ہے نا ڈیپینڈڈ، لیکن ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہیلی کاپٹر کو ہم سائڈ پہ رکھ لیں، ہیلی کاپٹر نہیں تھا لیکن وہ گن تو تھی جو روپ کو شوٹ کرتی ہے اور دور تک پھینک دیتی ہے ڈور کو، یا کم سے کم آپ نے کہا کہ وہ جو پہاڑ کو چوٹی سر کرتے ہیں ان کے پاس وہ گن ہوتی ہے موجود، اور اس کی قیمت شاید لاکھوں میں ہے، خالی 1 یا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے، وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اصل یہ تو یہ ہوتا نا کہ سمندر میں وہ پسل گئے اور ڈوب گئے، لیکن یہ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک وہاں موجود تھے، نہ کوئی لائف جیکٹ تھی، نہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ بوٹ تھا موجود، نہ ہی جو ہے وہ جانے کے لیے ان کے پاس کوئی موجود تھا۔ یہیں آپ کو روکتا ہوں، کراچی میں یہ کلفٹن کے ساحل پہ دور چھوڑ دیجئے، آپ وہاں چھوڑ دیجئے، کراچی میں کلفٹن کے ساحل پہ لائف جیکٹس ہیں، لوگ ڈوبتے ہیں، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا شہر سندھ اسمبلی میں کوئی کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر کے اپنے گاؤں گوٹ کی فضیلت بتائے گا اور یہ بتائے گا کہ نہیں کراچی مجھے نہیں پال رہا، جبکہ اس کو وہاں کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، اس کو وہاں کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، لیکن یہ کراچی کے چاچے اور مامے، یہ اپنے پیٹ سے مجبور آدھی مجرم، یہ اس کو اٹھا کر کے یہاں لے کر کے آئے اور اس کو ہمارے سروں میں مسلط کر دیا۔ یہاں دیکھیں میں آپ کی بات صحیح ہے کہ اس شہر کے اندر بھی لوگ نوجوان پانی میں ڈوبتے ہیں سمندر کے کنارے۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ جب 144 لگائیے تو آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں نا، امپلیمنٹ خود بخود نہیں ہوتے، قانون ہمیشہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی لوگ ڈوب رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جو سرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں جاری ہوں گی، وہاں پہ کسی کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ اس کا پیٹرول بھی چل رہا ہوگا، وہاں پہ اس کی جیکٹیں بھی ہر سال لی جا رہی ہوں گی، لائف جیکٹ، وہاں اس کو اور جو ٹول فراہم کرنے وہ بھی فراہم ہو رہے ہوں گے، لیکن فائلوں میں ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے یہ اس پیسوں کو استعمال کر رہی ہوگی اور لوگوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ میں پھر سانحہ سوات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں سانحہ سوات ایک اس وقت ہمارے لیکن ہماری قوم تو اصل میں کچھ دنوں بعد بھول جاتی ہے۔ کوہستان کا آپ نے ذکر کیا، کوہستان کا سانحہ وہ بھی بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن یہ ہر سال ہوتا تھا، تو یہ تو اللہ جو ہے وہ یہ کرے کہ یہ ہمارے پاس اب موبائل آ گیا ہے، سب کے پاس کیمرے موجود ہیں، اس لیے ان حکمرانوں کی عیاشیاں، حکمرانوں کی جو ہے یہ جو بے بسی، حکمرانوں کا جو ایسا رعونت والا چہرہ ہے نا وہ، ورنہ یہ ویڈیو رعونت والے جنازے والی ویڈیو باہر نہیں نکلتی۔ کوئی آپ کے خیال میں اس ویڈیو کے نکل جانے سے ہمارے حکمراں اپنی روش تبدیل کر لیں گے؟ نہیں کریں نہ کریں، لیکن ایک لاوا پکڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لاوا پکڑا ہے۔ میں ایک بات عوام دیکھیں، آپ انتہائی خوش فہم آدمی ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں آنر کہہ رہا ہوں آپ سے، اور شاید یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے کہ جو سر میں بچہ تھا تب مجھے بتایا گیا تھا یہ دیش جگمگائے گا نور لا الہ سے، جگمگا گیا جگمگائے گا، مایوسی سر پتہ نہیں کب جگمگائے گا، میں تو خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، ہماری برات تیل ہونے کے بعد اگر جگمگایا تو ہمیں کیا فائدہ؟ نہیں بیل ہمارے عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں، میں جماعت اسلامی کی سیاست کو غلط نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ، نہیں ہماری آنے والی نسلیں، ہم نے اپنی نسلوں کے لیے تو کام کر رہے ہیں نا کم سے کم، لیکن ان کی مراد دیکھیں آپ 600% تنخواہیں اپنی بڑھا لیتے ہیں یہ، لیکن اس کے لیے نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ مری کا واقعہ ہوا تھا نا، سینکڑوں لوگ دم گھٹنے سے مر گئے تھے، اور برابر میں ہی چھاونیاں بھی موجود تھیں، برابر میں ہی اور بہت سارے بڑے بڑے آفس موجود تھے، اس کے دروازے نہیں کھولے گئے، وہ اندر اپنے ہیٹر چلا کے سو رہے تھے سارے افسران۔ لیکن یہ واقعات ہوتے ہیں، تو ایم این اے ایم پی اے پہنچ گئے تھے وہاں، کہاں ایم این اے ایم پی اے پہنچ گئے تھے؟ نہیں وہ بھی نہیں پہنچے۔ چھاونی کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو ڈائریکٹ ووٹ لے رہا ہے، جس کی ڈائریکٹ کانسٹیٹوئنسی، سر ایک سیکنڈ سر، میں طرفداری نہیں کر رہا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، چھاونی کے لیے کھولنے کے لیے ایک بہت لمبا پروسیجر ہے،
مجھے اس پروسیجر کی ٹیکنیکلٹی کا اندازہ تو نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ شاید بہت اوپر سے آرڈر لینے میں بہت گھنٹے بہت دن شاید نکل جاتے، لیکن وہاں کا ایم این اے، وہاں کا ایم پی اے، وہاں کا یو سی کا فلانا، وہاں کے ڈمکانا، وہ پہنچے تھے کیا؟ نہیں پہنچے، وہ کہیں پہنچتے ہیں؟ نہیں پہنچے، لیکن جہاں حادثہ ہو رہا تھا نا جس روڈ پہ، سر اس بات کے یہ ہے ساتھ ہی روپ لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی موجود تھے۔ میں ان جمہوریت والوں کی منڈی ہوں، بالکل میں ایسا ان کی ہی ہے۔ چراگاہ ہوں، میں ایک بات یہ اس کے باوجود بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات میں یہ بھی کہہ لوں کہ یہ نمائندے نہیں ہیں، عوامی نمائندے نہیں ہیں، بہت سارے اس میں سے عوامی نمائندے نہیں ہیں، فارم 47 کے لوگ ہیں، فارم 47 کی حکومت، کوئی تو حقیقی ہوگا۔ اچھا اس سے چلے اس وقت، اس سے پہلے تھے، اس سے پہلے عمران خان کے دور میں جس وقت یہ سب ہوا تو موجود تھے۔ عمران خان کے دور سے پہلے کراچی میں 4000 جنازے اٹھائے گئے کہ نہیں ہیٹ ویو کے سبب؟ بالکل اٹھائے گئے، اور اس وقت کا وزیر اعظم مدینے میں جا کر کے نوافل پڑھ رہا تھا، یہ یہی ہوا جب یہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کے فرعون کو گرفتار کیا گیا، اب میں نام نہیں لیتا ورنہ پھر معاملات ہیں، آپ سمجھیں، اور اس فرعون کو چھڑوانے کے لیے ایک صاحب نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، اوئی کر کے وہ بستر پہ لیٹے، اور جیسے ہی وہ اوئی کر کے لیٹے ویسے ہی اوئی کر کے اس کو یہاں سے باہر بھگا دیا گیا۔ تو سر یہ آپ ہنس رہے ہیں، مطلب خدا کا خوف کریں بھائی، بریک میں کتنا ٹائم ہے ورنہ میری زبان چل پڑی ہے یار، وہ خدا کا خوف کرو۔ 10 منٹ ہے سر، کوئی ہلکی بات کریں، میرے خیال ہے آپ ہی کوئی بات کریں۔ نہیں میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکومتوں کو، صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں دریا ہو اور جس طرح کے برسات اور ریلے آتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں این ڈی ایم اے نے دوبارہ الرٹ جاری کیے، پورے پنجاب کے لیے بھی جاری کیے، سندھ کے لیے بھی جاری کیے، لیکن یہ الرٹ جاری کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اشتہار دے دیں اور لوگوں کو کہیں کہ آپ اس کے قریب نہ جائیں، بلکہ اس الرٹ کے ساتھ ان کو جو ہے پریونٹیو ایکشن بھی کرنا چاہیے۔ کریکٹیو ایکشن کے لیے طرف جاتے ہیں ہم سب، پریونٹیو ایکشن کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کو کرنا چاہیے کہ اس کا پہلے ہی انتظامات کیے جائیں۔ دیکھیں وہاں پہ دفعہ 144 اگر لگائی ہے تو 144 کو امپلیمنٹ کروائیں اور اس کے ساتھ انتظامات کریں، بہت چھوٹے چھوٹے انتظامات ہیں۔ دیکھیں ہم ابھی دریائے سندھ کے ساتھ ہی اس بند کے اندر بہت ساری آبادیاں موجود ہیں، گوٹ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو خالی کرانا ہی حکومت کا کام ہے، حکومت پنجاب کا۔ جی دریاؤں کے اندر سر رائتا بہت پھیل جائے گا، گوٹ کون آباد کراتا ہے آپ کے خیال میں کراچی میں؟ یہ اس پہ عدالت کا ورژن موجود ہے، آپ کی مسکراہٹ، اور میں دریائے سندھ کی بات کر رہا ہوں، دریائے سندھ اور پنجاب کے احاطے کے اندر ہماری کچی آبادیاں، جو کچے میں لوگ کام کرتے ہیں، فصل لگاتے ہیں، ان کو اگر الاؤ کرتے تو ان سے خالی کرانا یہ حکومتوں کے کام ہے۔ حکومت کو اس کام کو کرنا چاہیے۔ حکومت اپنے اس کام کے اندر نااہلی برت رہی ہے اور جو ہے وہ اس کام کو پراپر انداز میں نہیں کر رہی، اس لیے ایسے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ نقصانات جو ہے وہ ہمیں ان سے اپنی قوم کو، اپنی عوام کو بچانا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے سانے فلانا میں الخدمت کے کچھ لوگ نامساعد حالات میں جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے، اور انہوں نے ریسکیو کا ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل کام کیا۔ بڑی مشہور ویڈیو ہے وہ، اس ریلے کے اس طرف کچھ لوگ موجود تھے، بزرگ موجود تھے، اور انہوں نے رسی باندھی۔ الخدمت ایک این جی او ہے، ٹھیک ہے، which is not backed by some government، اور اگر الخدمت یہ کام کر سکتی ہے صرف اپنی ول کے بل پر، تو حکومت پھر کیا کچھ نہیں کر سکتی میرے سرکار؟ حکومت تو کر سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ول ہونی چاہیے، یہ وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی کو آپ اپنے کسی قومی اعزاز تک سے نہیں نوازتے ہیں تو اب میں کیا کہوں، آل فال نکلتا ہے، پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس پہ اداکارہ پہ نہ جائیں آپ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی، اور وہ جنازے والی ڈولی، اس سے انسانی جانیں بچائی جائیں۔ جی ہاں، حالانکہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اس کو باندھا انہوں نے، اور اس تربیت کس نے کی؟ یہ الخدمت نے، جماعت اسلامی نے ان کی تربیت کی ہے۔ ہمارے باقاعدہ اس وقت بھی جماعت اسلامی کی الخدمت وہ واحد این جی او ہے جس کے والنٹیئرز لاکھوں میں ہیں، اور یہ وہ واحد والنٹیئرز ہیں جو اصلی میں والنٹیئر ہے، تنخواہ نہیں لیتے۔ وہاں ٹائیگر فورس نہیں تھی آپ کے خیال میں کے پی میں؟ اس کا بھی بڑا شور تھا، ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں، تو آپ ہر سوال میں ہنس رہے ہیں حضور، نہیں اس کے بارے میں تو وہی جواب دے سکیں، میں تو الخدمت کا جواب دے سکتا ہوں۔ الخدمت کے پاس دیکھیں، الخدمت کے پاس آپ کو مزے کی بات ظاہر معلوم ہوگا آپ کو، یہ ہے تو نہیں مزے کی بات لیکن میرے منہ سے نکل گیا، ان کی میتوں کو ڈسکا تک ٹرانسفر کس نے کیا؟ الخدمت کی ایمبولنس میں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ 1122 نہیں تھی، ہمارے پاس سرکاری وسائل نہیں تھے، میڈیا کوریج کے لیے آئی ہوگی بعد میں،
ہاں لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو جو ریسکیو کیا ہے ظاہر 1112 کی ٹیم نے مل کے اور الخدمت کے جماعت اسلامی کے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے مل کے ان کو ریسکیو کیا ہے. جماعت نے بہرحال کوشش کی اپنے طریقے سے, لیکن وہ سر میں جنرل نالج کا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جب مجھے 1 روپے ٹیڈی آنے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھ سے سرکار صرف بھتہ لیتی ہے, غنڈہ ٹیکس وصول کرتی ہے, ٹھیک ہے, مجھے کک بھی نہیں ملتا, میں اپنے ٹینک میں کلورین خود ڈالتا ہوں, ڈینگی اسپرے نہیں ہوتا, مرتضی وہاب صرف ٹویٹر پہ اسپرے کر رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ کر رہا تھا وسیم اختر, اس سے پہلے کوئی اور دفتر کر رہا تھا, صرف نام بدلتے ہیں, کام سارے وہی رہتے ہیں. میں سارے کام خود کرتا ہوں, پانی مجھے خود خرید کر کے پینا پڑتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کی اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ٹویٹر پہ ہمارے صوبائی وزیروں نے سروس کھول رکھی ہے. اب وہ شام 5 بجے سے لے کر کے اور رات کو 3 بجے تک چل رہی ہوتی ہے, لیکن پریکٹیکلی شہر میں گاڑیوں کی صورتحال ناگفت بھی ہے. ٹرانسپورٹ کا نظام بد سے بدتر ہو چکا. کراچی سب سے زیادہ ورسٹ جو لیونگ رکھنے والے شہروں میں سے 4تھے اور 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے, اللہ کا شکر ہے تواتر کے ساتھ. ثم الحمدللہ جمہوریت نے ہمیں برباد کر دیا, اب صرف تن پہ ایک نیکر بچی ہے, اگر تھوڑے دنوں اور جمہوریت رہ گئی تو اس کے بعد وہ نیکر بھی میرے خیال انقائی ہو جائے گی, پھر پتوں سے ہم جسم چھپائیں گے. تو ہمیں کیا موت پڑی ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ بھی چاہیے, ہمیں گورنر بھی چاہیے, ہمیں ایم پی اے بھی چاہیے, یہ اتنے بڑے بڑے استحصالی ایوان بھی ہم نے رکھے میں. آپ کو مطلب آپ کچھ بتانا پسند کریں گے, حالانکہ آپ کا روزگار بھی وہی ہے, لیکن پھر اس کے میرا روزگار نہیں ہے اللہ کا شکر, لیکن آپ اس سے آگے اور بھی ہیں, اور بھی چیزیں آپ نے وہ بیان نہیں کی. نہیں میں کر سکتا ہوں, آپ صحت میں خود خریدتے ہیں جی, اب پرائیویٹ جاتے ہیں دوائی خود خریدتے ہیں, ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو خود دیتا ہوں پرائیویٹ میں, ٹھیک ہے. اور کیا جب پوچھو تو کہتے ہیں کارڈیو بنا دیا. سیکورٹی جس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ خود, آپ باہر کا آپ کے پاس ویسے انفارمیشن ہے, یہ بریکنگ نیوز چلاؤ بھائی ٹکر میں کہ گورنمنٹ کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹکر چلاؤ گیٹ کے بعد آپ کا محمد فاروق کا نام لکھ دینا, گیٹ کے باہر آپ کا سیکورٹی گارڈ اپنا کھڑا ہے. او یس, اسی لیے ہم سوسائٹیز میں بھی کھڑے ہیں, جی ہاں, آفس میں بھی کھڑے ہیں, جی ہاں, سب کام ہم خود پرائیویٹ تو پھر ہمیں کیوں چاہیے حکومت, ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, پھر ہمیں کیوں چاہیے صوبائی حکومت, پھر ہمیں کیوں چاہیے وفاقی, پھر آپ حضرت سر نہیں چاہیے, وقفے پہ چلے جاؤں, چاہیے تو ضرور, نہیں نہیں ہنسے نہیں, میں بند نہیں کرنا, نہیں میں بند نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ثبوت موجود ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی ضرورت تو ہوتی ہے نا, تو ہوتی تو ہے, وہ کیا کر رہی ہے, لیکن دیکھیں اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جو گورنمنٹ کے اوپر پریجمان ہے, گورنمنٹ کا قصور تو نہیں ہے. پانی دینا ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں گورنمنٹ اگر افراد نہیں چلاتے تو وہ گورنمنٹ کیا ہے, یہ ہمارے سر اگر خالی زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اس پہ کوئی آباد نہیں ہے تو وہ وطن تو نہیں ہوتا. نہیں آپ دیکھیں وطن مجھ سے اور آپ سے ہی ہے نا, آپ مجھ کو مائنس کر کے وطن چلا لیں. صوبے میں تعلیم کے لیے 60 ارب روپے, ہماری وزارت داخلہ پولیس کے لیے 80 ارب روپے, ہماری صحت کے لیے 100 ارب سے زیادہ رقم تو رکھی گئی ہے نا, اور یہ ہمارے ٹیکسوں سے رکھی گئی ہے. یہ الگ بات ہے, یہ کرپشن کی نظر ہوتی ہے, یہ ہمیں تو نہیں ملتے ظاہر ہے. اب میں نے وہاں اپنی بجٹ کے حوالے سے بات کی تھی, اب یہاں کا سب سے بڑا ہسپتال جینا ہسپتال ہے, بچوں کا NICH ہے, وہاں سرنج موجود نہیں ہے, وہاں دوائیاں موجود نہیں ہیں, وہاں پیناڈول جیسی دوائی وہاں انہوں نے نوٹس بورڈ پہ لکھ کے لگایا. مسئلہ یہ ہے کہ سوال پوچھو تو کہتے ہیں جی بھٹو, مطلب ابھی میرے پروگرام میں آتے ہیں کہتے ہیں کیا دیا, کہتے ہیں شارع بھٹو. میری بیوی مجھ سے کہنے لگی شارع بھٹو سے آ جا کر انہیں خدا کا خوف کرو, بھٹو وہاں خود بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا وہاں سے جا نہیں سکتے, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنائی ہے, اندھیرا ایسا اور وہاں پہ لوٹ مار, یہی میرے آفس کے قریب ہے. وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنایا ہے, وہ حکومت سندھ کے پیسے. بھٹو کا نام لے کر کے مجھے چڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں. نہیں آپ نہیں چڑھے نا ان سے, ہم بھی تو نہیں چڑھتے, ہم نہیں چڑھتے ان سے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک بھٹو زندہ ہے اس وقت تک کراچی کا حال یہی رہے گا, سندھ کا حال بھی یہی رہے گا. اب وہ دعا کریں گے بھٹو صاحب چلے جائیں یہاں سے, مطلب سب دعا ہی سے ہوگا, خود کچھ نہیں کرنا ہے, دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. دیکھیں ہم عملی کام کر رہے ہیں نا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ان کی ذمہ داریاں ہیں یہ ساری بنیادی ضروریات دینے کی. پانی جیسا ضروریات ہمیں نہیں ملتی ہے, وفاق نے بھی پیسے نہیں رکھے, صوبے نے بھی پیسے نہیں رکھے. پانی امپورٹنٹ نہیں ہے نا, پانی کے مسئلے پہ ہم انڈیا کو تڑیاں لگا رہے ہیں. ہاں اپنا پانی نہیں چھٹاں گا, مار دیاں گا, بم مار دوں گا, ایٹم بم چلا دوں گا, لیکن یہاں پانی نہیں ہوگا. یہاں پانی صرف اس صورت میں آئے گا جب اللہ میاں بارش کریں گے اور اس کے بعد وہ کراچی کو برباد کر دے گا, وہ سندھ میں تباہی پھیلا دے گا, پنجاب میں تباہی پھیلا دے گا. سندھ کے کوٹے کا 1% پانی کراچی کو ملتا ہے, 1% کی ضرورت ہے, وہ بھی نہیں ملتا ہم کو.
ناظرین بڑی مشکل سے ایک بریک تک ہم پہنچ گئے ہیں, دعا کیجئے خاتمہ بالخیر ہو. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے حکومت کی اس زبردست قسم کی غفلت, اس بدترین انتظامی نااہلی کا محاسبہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے کے پی کے سے یا کراچی سے یا فلانی جگہ سے کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے سے رابطہ ہو جائے. لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو, ورنہ کہیں جمہوریت خطرے میں نہ پڑ جائے. سر محمد فاروق صاحب, ایک انتہائی پرلطف خبر اور انفارمیٹیو خبر بتا رہی ہے کہ دریا کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن سیاست کی نظر, بااثر افراد کے ہوٹلز محفوظ, انتظامیہ نے فون بند کر دیے, اور سب سے جو پر اثر پرسنالٹی تھی یہاں پہ جس کا ہوٹل جب اس کو توڑنے کی باری آئی تو وہ آپریشن کو فالج ہو گیا, ریاست کانپنے لگی اور حکومت جو ہے وہ زمیں بوس ہونے کے خدشے کے تحت وہاں سے چپل چھوڑ کر کے بھاگ گئی. اور وہ ہستی تھی جناب امیر مقام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ظاہر ہے کہ وہ نون لیگ کے ایک اہم رہنما ہیں, تو کہیں جمہوریت کا پودا ڈیریل نہ ہو جاتا, اس لیے وہاں سے جو ہے وہ ریاست سو کالڈ مدینہ بنانے والے میرے خیال ہے فرار ہو گئے. سر اس طرح کے معاملات بھی, اس طرح کی ہچز بھی جو ہے وہ آپریشنز کی زد میں آتی ہیں. آپریشنز سو کالڈ ہوتے ہیں, پھر وہ عوام کو سرو نہیں کر پاتے اور پھر مجھے اور آپ کو باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے. ایسے ہی ہے سر. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا اس وقت پولیٹیسائز ہو گئی ہے, ہر چیز پریشر میں ہے. یعنی اس وقت ہم اگر میں آپ کا پروگرام آن ایئر ہے, خیر ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے, آپ الیکشن کمیشن کو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں نے. یہ تو آپ بہت چھوٹی سا ایک ادارہ ہے اینٹی انکوچمنٹ, اس کے اوپر کیا ان کا تو پریشر اس وقت. اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, یہ کیا کسی طریقے سے بھی کوئی جائز فیصلہ ہے؟ سر حکومت اس کو جائز کہہ رہی ہے. پچھلی حکومت میں بھی حکومت اپنی فیور میں آنے والے فیصلوں کو اسی طرح سے جائز کہتی تھی, اور میں نے اس پہ سانو کی موڈ پہ اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے. مجھے فون بھی آیا تھا, میں سو رہا تھا, مجھے کہا گیا سر اس پہ بیپر دے دیں. میں نے کہا میں 3 حرف بھیجتا ہوں ایسے بیپر پہ, اور میں سو گیا کروٹ لے کے. نہیں وہ صحیح ہے, 3 نہیں ہوتے 4 ہوتے ہیں حرف. نہیں میں نے 3 بھیجے تھے, ایک کم کر دیا تھا سانو کی. سر لیکن دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں سانو کی تو ہے آپ کی بات, لیکن میں تو اداروں کے اوپر انفلوئنس کہہ رہا ہوں حکومت کے کیا ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم آئی, 26ویں ترمیم آ گئی, 26ویں ترمیم کے ذریعے سے انہوں نے عدالتوں کو اپنی گھر کی لونڈی بنا دی ہے. جس کو چاہتے ہیں جج بنا دیتے ہیں, جس کو چاہیں گے چیف جسٹس بنا دیں گے بغیر کسی سر آپ وہاں نہ جائیں. چلیں وہاں نہیں جاتا ہوں, میں نہیں جاتا. پتہ ہے کیا, میں اس وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کسی اور وجہ سے کہہ رہا ہوں. چلیں میں آپ جو ہے نا وہ مجھے چلیں گے جھاڑ پہ چڑھا کر کے اور آپ پھر چلے جائیں گے. نہیں میں تو کہیں جاؤں گا, میں یہیں پر ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پروگرام کریں, لیکن میں دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں ارے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ یہ جو نشستیں ہمارے گلے پڑی ہیں, یہ جو ہم کو سرو نہیں کر رہے ہیں, ان کا کیا ہو رہا ہے؟ مخصوص نشستیں وہ جب آئیں گے, جب دادا مریں گے تو بیل بٹے گا. یہ حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہو کے دادا کا فاتحہ کرنے کا کیا مطلب؟ او بھائی آدھا کلو پہلے حلوائی خرید اپنی جیب سے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ انقلاب لا رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر کے, جن کو مذہبی اور سیاسی دونوں کور حاصل ہے, لیکن جیسے ہی ان کا کوئی فلانا گورنر بنا دیا جاتا ہے کے پی کے کا, تو ان کا اسلام جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے, میں نام نہیں لے رہا لیکن بات پوری کر رہا ہوں. سمجھ گیا آپ کی بات, میں نام بھی لے لیتا ہوں. دیکھیں اصولی باتیں کرتے ہیں وہ بہت اصولی باتیں کرتے ہیں نا. پروگرام ادھر ادھر ہو جائے گا باس. نہیں میں ڈیوریشن بتاؤ, آپ میری بات تو سن لیں پوری. وہ اصولی باتیں کرتے ہیں, ہر وقت کہتے ہیں نا اصول کے مطابق. اچھا وہ کہتے ہیں اپنے تئیں, اور وہ دستور کی فلاں دفعہ کے مطابق کہتے ہیں. جی ہاں جی. اب یہاں ان کو دیکھنا ہے انہوں نے سیٹیں وصول کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. دیکھیں سیٹیں ان کو بھی ملی ہے نا, لیکن ان کو تو رینجرز کی ایف سی کی پوری پلیٹون سیٹیں بھی ملی ہیں. اندر پورا راوی چینی چین لکھ رہا ہوگا, 5 ایم باہر اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو بھی رہا ہے تو 5 قومی اسمبلی کے 5 ممبران کی سیٹیں ملی ہیں ان کو مخصوص. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جائز ہیں اسلام کے طور پہ یا ناجائز ہیں, وہ وصول کریں گے یا نہیں کریں گے. سب سے زیادہ تو انہی کو دیکھنا ہے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, دیکھیں ان سے تو پہلے ہی ہمیں چلیں اس طرح کی توقع نہیں ہے, وہ تو کریں گے وصول.
کیونکہ ظاہر بینیفیشری جو بینیفیشری ہے دیکھا جائے گا اس کو، لیکن جس کا حق تھا اس کو نہیں ملا۔ چلے میں اس پہ مخصوص چیزوں پہ نہیں آتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ادارہ تھا اینٹی انکروچمنٹ جو وہاں پہ کارروائی کر رہا تھا، اور یہ سب جگہ کب جی سانحہ ہونے کے بعد جب اب تھوڑا سا گرد آ گئی اس 18 جنازہ ہو گیا، مٹی سوکھ گئے ہوں گے قبر کی، بس اب وہ کچھ ہوا ہے، وہ بڑے بڑے ایکسیویٹر لگے ہوئے تھے، شاول لگے ہوئے تھے، جب وہ امیر مقام صاحب کا ہوٹل آیا تو وہ ایکسیویٹر خراب ہو گئے، فون آ گیا، وہ واپس چلے گئے۔ تو ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چیز سیدھی ہونے لگتی ہے وہاں یہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ٹیڑھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کام عدالتی فیصلوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ نعمت اللہ خان کے دور میں ایک کئی کلومیٹر پر مبنی روڈ ورلڈ بینک سے بنوائی گئی، 5 سال کے انتظار کے بعد۔ سوئی گیس کمپنی میں کسی اللہ مارے کا کوئی کمیشن رکھا ہوگا اس نے کسی کو دے کر کے، اور اس نے پورا کراچی ادھڑوا دیا۔ اس روڈ کو اس پہ سفر کرتے ہوئے خون کے آنسو روتا ہے آدمی کہ اب ورلڈ بینک سے یار حالت یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی قوت ہیں، اور ہم نے اس کا ثبوت بھی دیا، ہم نے انڈیا کو لٹا دیا مار مار کے، ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان بالکل سیدھی ہو گئی، وہ اس کو پاکستانی اچھے لگنے لگے۔ ایک طرف یہ ہمارا رخ ہے، اور دوسری طرف حال یہ خدا کی قسم کے چلنے کے لیے سڑک موجود نہیں ہے، کراچی میں گٹر کا ڈھکن دستیاب نہیں ہے، اور یہ میئر کہتا ہے کہ گٹر کا ڈھکن لگانا میری ذمہ داری نہیں۔ تو مجھے یاد آتا ہے اس ایک وقت میں کہ جب رات کے 1:30 بجے حالت احرام میں نعمت اللہ خان جیسا محسن کراچی وہاں جا کر کے فلائی اوور نیشنل اسٹیڈیم فلائی اوور پہ چھاپا مارتا ہے، اور سوئے ہوئے ٹھیکیدار کو اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا اسٹیٹس ہے کام کا۔ مطلب یہ دن تو ہوا ہو گئے باس، تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے؟ اس جیسا آدمی کہاں سے ملے گا جس نے کسی پروجیکٹ میں پیسے بچا کے دیے؟ سر نعمت اللہ خان صاحب کے سانحہ ارتحال پہ ایک شعر ان کی اس پہ نظر ہے، ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب ہمسا بھی تیرے شہر میں کوئی اور کہاں ہے۔ نعمت اللہ خان تو نہیں آئے گا، مگر کوئی تو ہو اللہ کے بندوں کی نصرت کے لیے، ان کی ریسکیو کرنے کے لیے کوئی تو آئے، یہاں تو کوئی بھی نہیں آنے کے لیے آ رہا تھا لیکن آنے نہیں دیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ دیکھیں سر دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ اگر کٹا کھلا تو بہت دور تک چلی جائے گی بات۔ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا، اس شہر کے اندر لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، جس کو ووٹ دیے ہیں بلدیاتی، میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جس کو ووٹ دیے ہیں لوگوں نے ایک بڑی پارٹی کو جس کی ہوا تھی اس کو انہوں نے انقلاب کی نویدیں جو دے رہے تھے، جن کا میں ابھی بات کر رہا ہوں، جن کا آپ نے اشارہ کیا، جن کی طرف جی ان کی نشستیں چھوڑ دیا، یہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں جب تک ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، لیکن جیسے ان کے معاملات صحیح ہوتے ہیں پھر دیکھیں تو سر پھر وہی والی بات ہے کہ اپنا قبلہ ہی درست نہیں ہے نا۔ جماعت اسلامی نے تو ثابت کر کے دیا، ابھی آپ نے نام لیا، اور اس سے پہلے کہ عبدالستار افغانی وہ دوسرا بابا تھا جس کا جنازہ ایک 80 گز کے کوارٹر سے نکلا، اور وہ اس شہر کا 2 دفعہ میئر رہا، اور وہ ایک دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا، اور اس کا جنازہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ لیاری کے غصے نکل رہا ہے۔ یہ میں صحابہ کرام کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، اسی قومی اسمبلی کی بات ہے، یعنی آج ابھی انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے KMC نے 55 ارب روپے کا، اور نعمت اللہ خان صاحب نے 2004 میں پتہ ہے کتنا ارب کا 42 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا تھا۔ تو یہ 42 ارب روپے 55 روپے کا ڈالر، 55 ارب روپے اور 283-84 کا ڈالر، تو یہ شہر تو اس طرح نہیں چلے گا۔ اور اس کے اندر بھی یہ کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے صرف کمائی کر رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگا رہے، صرف الزامات کی سیاست کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ اسی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین کون ہے؟ میئر کراچی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گٹر کے اوپر ڈھکن لگانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس میں بچے پچھلے سال 12 بچے، میئر کراچی کو ٹک ٹاک بنانے سے فرصت کب ملتی ہے سر آپ کو؟ اگر آپ ٹک ٹاک پہ ہیں، مجھے نہیں، میں تو ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں، لیکن فیس بک پہ بھی آ گئی ہوں ان کی ویڈیو ناچنے والی، جی تو فیس بک میں دیکھتا ہوں،
تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کام کی اجرت اتنی زبردست مل رہی ہے، اصل میں یہ جو عہدہ ہے نا یہ نمائشی ہے. میں آپ کو بتاؤں اب پاکستان میں عہدے اور مناصب جو ہے نا وہ نمائشی ہوتے ہیں میرا خیال ہے. وہاں حال یہ ایک آدمی کا میں نے بیان سنا جس کا کوئی لینا ایک نہ دینا دو، خدا کی قسم. وہ باقاعدہ بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ کو میرے بال اچھے لگے ہیں تو آپ کلفٹن میں جا کر کے اس نائی کے وہاں کھڑے ہو جائیں. اور جب میں اس پہ اپنے یوٹیوب چینل عارفین نامہ پہ اس کی ترانی کرتا ہوں تو اس کا فون آتا ہے السلام علیکم. یہ حال ہے عہدے والوں کا، یہ حال ہے جاہو حشمت والوں کا، جن کے آگے پیچھے ہوٹر لگی ہوئی گاڑیاں گھومتی ہیں. وہ جاوید نہاری پھوڑ رہے ہیں سر، بڑے نہیں ہیں نا. میئر کراچی، یہ پچھلا جو میئر تھا وہ میٹرک پاس گورنر، وہ جو عمران اسماعیل ہم پہ نازل ہوا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے پراٹھے پھوڑ رہا تھا سڑک پہ. سر یہ عہدوں سے بندہ بڑا نہیں ہوتا. او یس نور بھائی، دیر یو گو. عہدوں سے بندہ نہیں بڑا ہوتا، تعلیم سے بڑا نہیں ہوتا. بندہ اندر سے بڑا ہوتا ہے. اس کے لیے وہ سفید داڑھی والا ہمارا نعمت اللہ خان دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار یہ کیا کام کرے گا، کیا ان کی وہ ہے. دوسرا اینکر ڈھونڈ لیا کیا بھائی؟ کیا میرا آخری پروگرام بناؤ گے کیا؟ کسی کو لے لو اللہ کا واسطہ یار، کسی کو اور تو لے لو. مطلب فاروق بھائی بھی تک گئے، پروگرام ختم ہونے والا بھائی، ہم لوگ گھر جا رہے ہیں. فون آ رہا ہے گھر سے. میں تو کسی اور اس پہ شروع ہو جاؤں گا پھر. جی یہ نعمت اللہ خان صاحب دیکھیں ایک بڑے آدمی تھے اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دیا ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کی جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اس شہر کو دے رہے تھے لیکن نہیں دیا، یہ سوالیہ نشان ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے اس پہ میئرشپ پہ قبضہ کرایا ہے. اگر قبضہ کرایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کو بنانا نہیں چاہتے نا، اس شہر میں ایماندار قیادت نہیں لانا چاہتے. ان لوگوں کو جنہوں نے اس شہر کے اندر سرو کیا ہے، اس شہر کی خدمت کی ہے، اس شہر کا انفراسٹرکچر، اس وقت بھی جو انفراسٹرکچر موجود ہے اس میں 70% وہ ہے جو نعمت اللہ خان صاحب بنا کے گئے اور ڈیزائن کر کے گئے. لیکن آپ نے راستہ روکا ہے، ایک غیر جمہوری طریقے سے راستہ روکا ہے. یہ جو میں جمہوریت ہم بات کرتے ہیں نا، وہ یہی کرتے ہیں کہ لوگ جب نمائندگی کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اچھا سر، خلق کے اوپر تھوڑا سا آ جاتے ہیں. آپ کے خیال میں ہماری خلق اس حد تک بالغ ہو چکی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمیں اس حقوق کے لیے جدوجہد کس سمت میں، کس ڈائریکشن میں کرنی ہے؟ آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ دیکھیں میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے، لیکن آپ آزاد تو کریں نا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کے اندر جو سب سے اہم ادارہ ہے، وہ ادارہ پتہ ہے کس پہ چل رہا ہے سر؟ وہ ادارہ ہمارے اسکول ٹیچرز پہ چل رہا ہے. ہاں جی. کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہم جدید دور کے اندر آ گئے ہیں لیکن ہمارا وہی پرانا سسٹم ہے. فارم 45، فارم 47، فارم 11، فارم 12 اور فارم 13 جو ہے وہ مینول بنتے ہیں ہمارے پاس. اور جو چاہے بنا لوں میں، اگر اتھارٹی ہوں نا تو میں جو چاہے بنا لوں فارم 47. آپ پیٹتے رہیں گے، عدالتیں جائیں گے، عدالتیں بھی میری. لیکن میں نے جو یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے. یہ ہے میرا جواب. نہیں ہوا ہے پہلی دفعہ. یہ ہے میرا جواب. اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی نہیں ہوا. کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں بھائی؟ اتنی بڑی تعداد میں. لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس کو صحیح ہونا چاہیے نا. ایک اہم ہونا تو بہت کچھ چاہیے، ہونا تو بہت کچھ چاہیے. یہاں ہمارے جو صوبے کے انل کپور ہیں وہ لوگوں کو کورونا سے بچانے کے لیے انہوں نے سڑکیں ویران فرما دی تھیں. اور شہر میں کتنے راشن بانٹے تھے؟ 2.5 لاکھ. اس شہر کی آبادی کتنی ہے؟ شرم نہیں آئی کسی کو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ اس شہر کے 98% محروم متوسط طبقے کے جو مامے اور چاچے ہیں یا اس پہ جو قابض ہیں، ان کو بھی اتنی حیا نہیں آئی. 50 سے 55 لاکھ راشن تو الخدمت نے بانٹے تھے اس کورونا کے دنوں کے اندر. 50 سے 55 لاکھ. سرکار آپ کی 2.5 لاکھ راشن بانٹتی ہے. تو پھر آپ کی پرائرٹی آپ کو پتہ نہیں چل رہی. وہ بھی پتہ نہیں کہاں بٹے ہوں. آپ ان کی وہ رات 12 بجے کے بعد بانٹ رہے تھے. اچھا وہ دیکھتا کہ رات 12 بجے نیکی کی تشہیر نہیں چاہتے. بریک ہو گیا بھائی. سر کوئی گانا وانا سنا دیں. چلو بھائی بریک مار دو یار، اب تھک گیا ہوں.
باقی میں ناظرین خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک منتخب رہنما بلال جدون صاحب ٹیلی فون لائن پہ صحیح مگر دستیاب ہو گئے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ وہ موضوع جس پہ مغز کھپاتے کھپاتے اب ہم تقریباً نڈھال سے ہو گئے ہیں، اس ایک موضوع پر بلال صاحب کا کوئی ایکسپرٹ اوپینین مل جائے۔ بلال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ السلام علیکم۔ جی سر آپ ہی کچھ کہیے کیونکہ یہاں کسی کو ہم پہ رحم نہیں آ رہا۔ یہ آپ نے نماز جنازہ کی جو ویڈیو اس وقت دکھائی ہے، جس میں حالانکہ کسی بھی صورت جو منظور بھٹو صاحب موجود ہیں، ایک تو فرض کفایہ ہے، اگر تو وہ بیمار تھے تو ان کو آنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر بیمار نہیں تھے تو نیچے اترنا چاہیے تھا۔ V8 پہ تھوڑی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کیا پتہ ان کو کسی کا فتویٰ دستیاب ہو گیا، جس طرح سے اسلامک بینکنگ اور غیر اسلامک بینکنگ کے فتاویٰ دستیاب ہیں، لیکن عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھنے کا فتویٰ تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ دیکھیں عوام کو یہ کیڑا مکوڑے، یہ اور پہلی صف میں کھڑا ہونا اور بیچ میں گاڑی لے آنا، رائٹ پہ بھی، یہ میں خالی ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ نہیں ہے خالی، ہاں وہ نہیں ہے خالی، یہ ایک سوچ ہے، یہ سوچ ہے پوری۔ سر اللہ کا واسطہ بلال جدون آ گئے سوچ۔ سر بلال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، شکر ہے سر۔ باس یہ مجھے بتائیے گا، ہم سانحہ خیبر پختونخوا سانحہ سوات کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی جو ہیں وہ آپ کی اپنی پارٹی کا ہی ہے، آپ کم از کم اس ایک سانحہ عظیم پر جو تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے ہر دوسرے سال، پہلے سانحہ کوہستان ہوا اور اس کے بعد جہاں 5 بھائی جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے، اور اب 18 نفوس کی جو ہے وہ المناک جو ہے وہ شہادت کہہ لیں یا موت کہہ لیں، اس ایک بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں متن گوش ہوں۔ دیکھیں یہ اس کی تو دیکھیں جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور بالکل افسوسناک واقعہ ہے یہ، بالکل اور بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں لوکلز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہاں عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب کچھ ویڈیوز تو جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں کراچی ہوتا ہوں، اور جس طرح کی خبریں مل رہی ہے یا جس طرح کی سوشل میڈیا پہ نیوز آ رہی ہے، تو ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں باہر، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، اور جو ویڈیوز میں لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ لوکلز کی باتیں میں سن رہا ہوں کہ پانی کم تھا اور اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ آ جائیں، لیکن پھر بھی اس سے آپ حکومت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ بالکل جو متعلقہ جو ادارے ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو وہاں سے روکنا، اور جس طرح لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس طرح کے ہمیں جو ہے پریکاشنری میجرز لینے چاہیے، اداروں کو لینے چاہیے، جو وہاں کی انتظامیہ ہیں ان کو لینی چاہیے، اگر لوگوں کو خود بھی کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہ ہوتے ہیں تو جو بھی اس کے لیے کوئی قانون ہے یا جو بھی وہاں پہ سر سندھ میں کچھ بھی برا ہوتا ہے تو فوراً مراد علی شاہ سے استعفیٰ مانگا جاتا ہے۔ وہ میرے ماموں کے لڑکے نہیں ہیں، آپ ان کو ہٹا کر کے کسی بھی فیقے ماجے تائے بننے خاں پننے خاں کو لے آئیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پوچھنا یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، آپ نے ابھی تک ان پر تبرہ نہیں کیا، وہ جو عمران خان کو چھڑانے کے شوقین ہیں زلفوں والی سرکار، ان کے بارے میں بھی کچھ ہو جائے۔ وہ پشتو فلموں کی جو اداکاری ہر وقت فرماتے رہتے ہیں نہیں چھڈاں گا، مار دیاں گا، اس کے بعد یہاں سے ڈائیو لگاتے ہیں تو اسلام آباد میں اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں، وہاں سے غائب ہوتے ہیں تو اچانک حلق کی طرح سے سعود آباد سے برآمد ہو جاتے ہیں۔ کچھ اگر آپ کہیں اس پہ تو دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ نہ اس پہ کوئی سیاست کرنے کی چیز ہے نہ کوئی اور کرنے، جو واقعہ ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب، صرف ہم نہیں بلکہ ہر پاکستانی اس پہ جو ہے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے، اور جو بھی اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو جو ہے اپنا وہ بالکل جو ملوث لوگ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے نا، ہماری اپنی بھی ریسپانسبلٹیز ہیں۔ ہمیں جب لوگ منع کر رہے ہیں، وہاں کے لوکل زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان دریاؤں کی یہاں پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے، جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوکلز اگر ہمیں منع کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی سچویشن ارائز ہو رہی ہے یا حالات موسم کے بدل رہے ہیں تو ہمیں اپنا خود بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو ہمارے ساتھ ساتھ میں کبھی بھی حکومت کو یا جو وہاں کی ذمہ دار ہیں ان کو بالکل اس سے جو ہے
کوئی وہ نہیں دے رہا, لیکن ان کی بھی ذمہ داری اور ہماری بھی ذمہ داری, تو دونوں طرف کی ذمہ داری بنتی ہے یہ, ہمیں بھی ریسپانسبل شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. بالکل, گاٹ یور پوائنٹ سر. بلال صاحب آپ کے وقت کا آزاد مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے مختصر نوٹس پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی زحمت اٹھائی, بہت شکریہ. سن لیا آپ نے جواب؟ جی جی جی. میں نے کیٹیگورک پوچھا تھا زلفوں والی سرکار, مطلب ڈنڈا پور, گنڈا پور نہیں, ڈنڈا پور. انہوں نے نام لیا. ابھی کراچی میں کوئی ثانیہ ہو جائے, سندھ میں کوئی ثانیہ ہو جائے, بھٹو کے فضائل آپ کو بتائے جائیں گے. اس نے آپ کو پاسپورٹ دیا, اس نے آپ کو 5 کلو دہی, 2 کلو آلو, 3 کلو مٹن دیا, لیکن یہ ثانیہ کیسے ہوا اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. اسی طرح سے یہ ان کو بات کر لیں آپ, وہ جو 98% محروم طبقے کے, متوسط طبقے سے بھتہ لینے والے جو تھے, اب تو خیر اللہ کا شکر ہے بھتے کی اوقات ہی نہیں رہی ہے, لیکن آپ دیکھیے, آپ ان سے کچھ پوچھ لیجئے, کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر میں کیا کروں؟ محمد فاروق کو اسٹوڈیو میں بٹھا کر کے بور نہ کروں تو میرے پاس آپشن کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, جو حالات ہیں بور ہونے کی تو بات نہیں ہے اس پہ. اس میں اصل چیز یہی ہے کہ جو حقائق ہیں اس سے تو کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا. اور یہ بات پھر صحیح ہے, میں نے ویسے بتایا ہے کہ یہ ساری ان قوموں کے لیے یہ باتیں ہیں جہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوں, عزت دار لوگ ہوں, شرم و حیا رکھتے ہوں, اقدار ہوں, ان کی ویلیوز ہوں. ہمارے ہاں تو حکمرانوں کے اندر یہ کلچر موجود نہیں ہے. حالانکہ ہونا چاہیے, ذمہ داری ظاہر ہے اس کی بنتی ہے جو سب سے وہاں پہ سپریم پوزیشن پہ موجود ہے. اور یقینی طور پہ میں وفاق کی ذمہ داری اس میں کم تھی, صوبے کی ذمہ داری زیادہ ہے, تو بنتی تو ذمہ داری صوبے کی ہے. اور میرے خیال سے بلال نے بھی یہ کہا ہے کہ صوبے کی ذمہ داری, صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ظاہر استعفی کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ وہ پارٹی میں ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کام ان لوگوں کو تو کم سے کم کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو عوامی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو لوگوں کراچی میں اس وقت کسی اور چینل پہ پروگرام کر رہا تھا, کراچی میں یا گولی مار میں 80 گز پہ 4 منزلہ بلڈنگ گر گئی. اس وقت شہر کا یہ مسلط کردہ زبردستی کا میئر, جو نمائشوں کے افتتاح سے فرصت نہیں تھی, جس کو جھٹکے گا وسیم اختر, وہ وہاں جا کر کے پہنچا تھا. ایم کیو ایم والے وہاں جا کر کے پہنچے تھے. لیکن میں یہ پوچھنے کی اجازت آج بھی آپ سے طلب کر رہا ہوں, حالانکہ اس وقت میں نے اجازت نہیں لی تھی, میں آن ایئر ہی ساری بات کر گیا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ کراچی میں گولی مار جیسے مقام پر جہاں مہاجر ڈومینیٹڈ ایریا ہے, جہاں ایم کیو ایم کی کثرت تھی, وہاں غیر قانونی طور پہ 4 منزلہ عمارت ایسے تو نہیں بن سکتی. یہ ہائی رائز بلڈنگیں بنا کر کے, اور شہر کو یہ چائنا کٹنگ اور جاپان کٹنگ اور یہ سب ہم نے پہلے کہاں سنا تھا. لیکن اپنے لوگوں کا گناہ کسی کو نظر نہیں آتا. سیاسی لوگوں میں یہ رجحان میں کم پاتا ہوں. دیکھیں پچھلے ادوار میں تو بہت کچھ ہوا ہے کراچی کے اندر. کراچی کا حال تو برا ہے, لیکن اس وقت بھی ظاہر ہے جب وہ بلڈنگ بن رہی تھی 80 گز پہ 4 منزلہ 5 منزلہ, اس وقت ہمارے ادارے کہاں تھے؟ اب تو یہ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے کر لیا انہوں نے. وہ تو آپ حرام کو آپ پیور حرام یا پیور حلال کر کے کچھ بھی کھا لیں. تو یہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ان کا ذمہ داری ہے, ان کا کام ہے. لیکن آپ آئیڈیاز دیکھیں ان کے پاس کتنے کریٹو ہیں. ڈمپر لوگوں کو کچل رہا ہے تو انہوں نے کیسی اس میں سے بھی دیہڑی نکالی کہ آپ کی گاڑی کے اوپر نا اجرک والی نمبر پلیٹ ہونی چاہیے, جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ سندھ دھرتی کے سپوت ہیں. او بھائی میں سندھ دھرتی کا ہی سپوت ہوں نا, اس کے لیے بس. لیکن اصل میں دیکھیں یہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح کمائی کے دھندے ہیں ان کے, اور یہ اس طرح سے نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. تو ثابت ہوا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, ہاں یا نہ؟ وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. نہیں, جمہوریت تو ہے بہترین انتقام, لیکن کر کیا رہی ہے؟ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اب طے آپ نے کرنا ہے کہ اس انتقام کا نشانہ آپ کو کب تک بننا ہے. اسی سوچ کے ساتھ کلوزنگ, فی امان اللہ.